إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. والحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده. والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين إمام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح انہ هو الغفور الرحیم. ایک صلوات پڑھیں. مومنین کی خدمت میں ایک اعلان ہے اور یہ ہے کہ انشاءاللہ عشرہ مجالس گلستان ہند میں 12 محرم سے شروع ہوگا.
ٹائمنگ ہے 9 بجے شب، جو صحیح 9 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، اور اس میں ذاکر 2 ہیں، پہلے 12 سے 16 ذاکر اہل بیت عابد بلگرامی صاحب پڑھیں گے، اور بقیہ 17 سے 20 حجت الاسلام مولانا نور علی عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی گزارش ہے، یہ عشرہ 12 محرم سے شروع ہو رہا ہے، ٹائمنگ ہے 9 بجے شب۔ ایک نعرہ صلوات محمد و آل محمد۔ ربوبیت کے اصولوں میں سے، الوہیت کے قوانین میں سے یہ بات ثابت ہے، اور یہ امر ہم نے طے کر دیا، اور یہ باتیں اس لیے طے کی کہ انہی طے شدہ باتوں میں، انہی طے شدہ امور میں ہمارے بندوں کو فکر کرنا ہے، ہمارے بندوں کو تفکر کرنا ہے۔ گزارش ہے کہ تھوڑا آگے بڑھ جائیں، مل کے بیٹھیں، پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ اشارہ کر کے کہ تھوڑا آگے بڑھ جائیے، مل جائیے، کافی جگہ ہے، ایک صلوات اور بھیج دیجیے۔ آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے، اور تھوڑا مل جائیے۔ تو انہی امور میں جن کو ہم نے طے کر دیا ہے، وہ باتیں کہ جو ہم نے اپنے بندوں کی بہبودگی اور کامیابی کے لیے اچھی سمجھی، انہی باتوں میں انہیں تدبر کرنا ہے، انہیں غور و فکر کرنا ہے، انہیں سوچنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بندوں کو بندوں کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ اس لیے آزمائیں گے تاکہ وہ لوگ جو دیداری نہیں رکھتے، جو لوگ دین سے غافل ہیں، جو لوگ امتحانات سے بھاگتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے کامیاب بندوں کو دیکھیں کہ ان کو بہترین نعمتیں دی جا رہی ہیں، ان کو اچھے انعامات مل رہے ہیں، ان کو نعمات جنت سے نوازا جا رہا ہے، وہ مرضی الہی کے مستحق ہو رہے ہیں، وہ نزول ملائکہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، وہ پیغامات پروردگار کے حامی بھی ہیں، محافظ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں عامل بھی ہیں۔ تو جب ایسے لوگوں کو دیکھیں تو کہیں ہؤلاء من اللہ علیہم، کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنا احسان کیا ہے، اور یہ لوگ کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں، من بیننا، یہ لوگ ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے درمیان سے ہیں، ہمارے میں سے آئے ہوئے ہیں۔ الیس اللہ اعلم بالشاکرین، اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ کیا اللہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے شاکر بندے کون ہیں، شکر کرنے والے بندے کون ہیں، اور کفران نعمت کرنے والے کون ہیں۔ پوری دنیا دے دی جائے، پوری کائنات اڈیل دی جائے، پوری کائنات عنایت کر دی جائے، لیکن جو شاکر نہیں ہیں وہ پوری دنیا ملنے کے بعد بھی شکر نہیں کرتے۔ لیکن شکر گزار بندے ہیں، جو اللہ کے شکر گزار بندے گنے گئے ہیں، ان کو اگر تھوڑی سی نعمت بھی ملے تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کی فطرت میں داخل ہے، یہ ان کی عادت میں داخل ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں، ان سے بتا دو کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے کون سے شاکر بندے ہیں، کون سے کافر بندے ہیں، شکران نعمت کرنے والے کون ہیں، کفران نعمت کرنے والے کون ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ ہم نے تمام تر نعمتیں اپنے بندوں کو دیں، اتنی نعمتیں دیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھیں، صرف ایک انسان اپنی زندگی کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کو گننے کے لیے بیٹھے، کاؤنٹ کرنے کے لیے بیٹھے، تو لا تحصوہا، تو ان نعمتوں کو وہ گن نہیں سکتا، وہ نعمتیں وہ شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود پھر دوبارہ پروردگار کہتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، اس کے باوجود کہ ہماری بے انتہا نعمتیں اس کے لیے ہیں، ہمارا بے انتہا کرم اس کے لیے ہے، ہماری طرف سے بے انتہا رحمتیں اس کے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان الانسان لظلوم کفار، مگر اس کے باوجود انسان جو ہے وہ کفران نعمت کرتا ہے، شکران نعمت نہیں کرتا۔ بہت ناشکرا ہے انسان، بہت ناشکرا ہے انسان، پروردگار یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہے۔
اور اگر پوری دنیا ناشکری ہو جائے، پوری دنیا شکر گزار نہ بنے اور سارے کے سارے نعمتوں کو ناشکری کرنے لگیں تو اللہ نعمتیں دینا بند نہیں کرتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں ملتمس ہوئے، پروردگار تیرا بندہ ہے، تیری دی ہوئی روٹی کھاتا ہے، تیری چلائی ہوئی ہواؤں میں سانس لیتا ہے، تیرا دیا برسایا ہوا پانی پیتا ہے، ساری نعمتیں تیری یوز کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدائی کا دعویٰ کر کے تیرے مقابل میں کھڑا ہے۔ اس کا نام فرعون، یہ فرعون فرعونیت میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو پروردگار نے کہا موسیٰ کیا سزا تجویز کرتے ہو، بتاؤ میں کیا سزا دوں؟ کہا پروردگار ایسا کر، اسے مارنا نہیں، مار دے گا تو بات ہی ختم ہو جائے گی، عبرت کہاں سے ہوگی؟ ایک کام کر پروردگار، اس کا ایک دن کا رزق بند کر دے، اس کی ایک دن کی روزی بند کر دے، اور جیسے ہی روزی بند ہوگی نہ کھانے کو ملے گا، نہ پانی ملے گا، نہ پینے کو ملے گا، بھوک لگے گی، دماغ ٹھکانے ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم نے اپنے اعتبار سے سوچا تو صحیح سوچا، مگر ذرا ایک جواب دو، اگر میرا بندہ عبدیت سے خارج ہو گیا تو پھر میں رحمانیت سے کیسے خارج ہو سکتا؟ بندہ اگر عبدیت سے خارج ہو رہا ہے وہ اس کا فعل ہے، لیکن میرا رحمانیت کا تقاضا ہے تو میں رحمانیت سے خارج نہیں ہوتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نعمتیں دیتا رہتا ہوں تو کبھی تو سوچے گا، کبھی تو سوچے گا، کبھی تو سنے گا، کبھی تو خیال میں آئے گا، کبھی تو فکر کرے گا، کبھی تو تفکر کرے گا کہ یہ ہمیں نعمتیں جو دی جا رہی ہیں ان کا شکریہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو ہم جانتے بھی ہیں کہ کون بندے ہمارے شاکر ہیں، ہم جانتے بھی ہیں کون بندے ہمارا شکرانہ نعمت نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے عالم کہتا ہے کہ انہی ہمارے بندوں میں جب وہ بندے پیغمبر تمہارے پاس آئیں کہ جنہوں نے ہماری آیتوں پر ایمان رکھا، جو ہماری نشانیوں کو مانتے ہیں، یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں پہ آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں، تو پھر فقل سلام علیکم، تو ان کو آپ سلام کیجئے، کہیے سلام علیکم، تم سلامت رہو۔ یہ دعا ہے، کس سے منگوائی جا رہی ہے؟ پیغمبر سے، اور جن کے لیے پروردگار کہہ چکا ہے ان کی دعا ہم رد نہیں کرتے، اگر یہ دعا کر دیں تو ہم دعا قبول کرتے ہیں۔ نبی سے کہہ رہا ان بندوں کے لیے دعا کیجئے، ان بندوں کے لیے سلامتی کی دعا کیجئے جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں، جو ہماری نشانیوں کو مانتے ہیں۔ کتب ربکم علی نفسہ، اور تمہارے اللہ نے اپنے نفس کے اوپر یہ واجب کر لیا ہے، یعنی خود پر یہ واجب کر لیا ہے، اپنے اوپر یہ لکھ لیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ، تم میں سے کوئی ہمارا بندہ گناہ کی طرف چلا جائے، غلطی کر ڈالے، معصیت کر ڈالے، برائی کر ڈالے، پھر اس کے بعد یہ برائی جو کی ہے یہ جہالت میں کی، سوءم بجہالت، برائی کی ہے جہالت میں کی، گمراہی میں کی، بھولے میں کی، نہ جاننے میں کی، پھر اس کے بعد ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد ہماری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، توبہ کر رہا ہے، ہماری بارگاہ میں پناہ مانگ رہا ہے، اپنے کیے ہوئے میں پچھتا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، واصلحہ، اور اپنے کو سدھار لیا، یعنی طے یہ کر لیا کہ اب اس کے بعد ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں، برائی، گناہ، معصیت، نافرمانی، اللہ کے حکم کی عدولی کچھ کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر نبی اس کو کہہ دیجئے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بے شک بہت غفور ہے، اللہ بے شک بہت رحم ہے۔ کتنا رحمان ہے خدا، کتنا پاک و پاکیزہ ہے پروردگار، جو یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد خالی آپ ذرا سا پچھتا لیجئے اور پھر ہماری رحمانیت کو دیکھیے، رحمانیت کو دیکھیے، ہمارے کرم کو دیکھیے، اتنا کرم کروں گا، اتنا رحم کروں گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے کہ پروردگار ہم تو معصیت پہ معصیت کرتے جا رہے ہیں، تو رحم پر رحم کرتا جا رہا ہے۔ کہ دو بنیادوں پر ہے، یا تو اس لیے کہ تمہیں سدھارنے کی بات ہے، یا پھر اس لیے کہ تمہیں ہم اتنا دے رہے ہیں کہ تم جتنا زیادہ بگڑتے جاؤ گے جہنم اتنا ہی زیادہ تمہارے لیے بنایا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ کرم ہے ہمارا، رحم ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ میں کل کی گفتگو سے منسلک ہوا، میں آپ کی خدمت میں کل عرض کر رہا تھا کہ خلاق عالم نے، پروردگار نے، معبود نے ہمارے جو بہبودگی کے لیے کام کیا، ہماری جو کامیابی کے لیے کام کیا، وہ یہ کیا کہ ہمارے لیے رہبری کا سلسلہ رکھا۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب بندہ بارگاہ الہی میں جائے گا تو اس کے لیے وہاں ایک مرحلہ ہے جس کا نام ہے میزان۔ میزان کے مرحلے کو پروردگار کہتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا حق ہے، اور جن لوگوں کے اعمال کے پلے نیکیوں کے اعتبار سے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ تو پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ، کوئی تو راستہ ہوگا، کوئی تو ذریعہ ہوگا، کوئی تو طریقہ ہوگا، کوئی تو ذریعہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال صالح کا پلہ بھاری ہو جائے، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے۔ ہر انسان آسانی ڈھونڈتا ہے کہ کام کچھ نہ کرنا پڑے، محنت کچھ نہ کرنا پڑے، اجر زیادہ مل جائے، محنت کچھ نہ کرنا پڑے، اجر زیادہ مل جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت بہت کرتا ہے مگر اجر کم ملتا ہے، بہت محنت کر ڈالی، بہت زیادہ عبادت کر ڈالی مگر اجر کم مل رہا ہے۔ چاہتا یہ ہے کہ محنت کم کرنا پڑے، اجر زیادہ مل جائے۔ نبی سے بھی کسی نے پوچھ لیا یا نبی اللہ کو ایسا راستہ بتائیے کہ محنت کم کریں مگر اجر زیادہ مل جائے، عبادت کم کریں ثواب زیادہ مل جائے۔ تو پیغمبر نے فرمایا ہر عبادت کو اللہ کی قربت کے لیے کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اہل بیت کی محبت سے سرشار رکھیے۔ ہر عبادت کو اللہ کی قربت کے ساتھ ساتھ کرتے ہوئے ہم اہل بیت کی محبت سے سرشار رکھیے خود کو۔ محبت کے تقاضے میں خدا عبادت کم کرو گے ثواب زیادہ عنایت کرنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ سے پوچھا گیا کہ اے موسیٰ حل لی عمل خالص، کیا تم نے کوئی ہمارے لیے خالص عمل کیا؟ یہی تو تم نے کر رکے تھے، کیا کوئی ہمارے لیے خالص عمل کیا؟ تو موسیٰ نے فرمایا پروردگار صلیت لک، نمازیں تیرے لیے پڑھی ہیں، روزہ تیرے لیے رکھا ہے، ہم نے یہ تسبیح تیرے لیے کی ہے، ہم نے تقدیس تیرے لیے کی ہے۔ تو آواز آئی نہیں موسیٰ، نماز تم نے ہمارے لیے نہیں پڑھی ہے، ہماری قربت حاصل کرنے کے لیے پڑھی ہے، اور نماز اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں جنت مل جائے، روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ جہنم سے تمہیں جہنم کے سپر بن جائے تمہارے جہنم کے درمیان میں، تسبیح اور تحلیل اس لیے کی ہے تاکہ تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ وَحَلْ لِي عَمَلٌ خالص، کیا کچھ ہمارے لیے عمل خالص ہے؟ تو جناب موسیٰ رونے لگے۔ تو جو چاہتا ہوں کہ پروردگار ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ نمازیں تیرے لیے ہیں، روزہ تیرے لیے ہے، حج و زکوٰۃ تیرے لیے، سب عبادت کرتے ہیں تیرے، لیکن سب تیرے لیے کہنے نا یہ سب تمہارے لیے ہے۔ تو پھر جناب موسیٰ نے پوچھا پروردگار اب یہ بھی بتا دے کہ تیرے لیے کیا ہے۔ تو جو چاہتا ہوں کہ اب یہ بتا دے، کہ آپ سننا نہیں چاہیں گے کہ پروردگار عالم نے کیا کہا کہ بتا دے کہ اب تیرے لیے کیا ہے؟ تو آواز دی حل سقیت اوریان، حل سقیت تشان، وحل کسوت اوریان، حل اکرمت عالمان۔ کیا بتایا؟ کہا کہ کیا کبھی تم نے کسی پیاسے کو پانی پلایا؟ کہا ہمارے لیے عمل خالص تم نے کچھ کیا؟ کہا کہ بتا دے پروردگار عمل خالص کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی کسی پیاسے کو پانی پلایا؟ کیا تم نے کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کیا تم نے کبھی کسی ننگے کو کپڑا پہنایا؟ کیا کبھی تم نے کسی راستہ بتانے والے کا احترام کیا؟ کیا تم نے کبھی گرتے ہوئے کو سنبھالا؟ کیا تم نے کبھی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتایا؟ کیا تم نے کبھی کمزوروں پر رحم کیا؟ کیا تم نے کبھی یتیموں کا سہارا بنے؟ کیا تم کبھی یا بیواؤں کا سہارا بنے؟ کیا تم کبھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئے؟ کیا تم کبھی ہمارے لیے لوگوں پر رحم کرتے رہے؟ اس لیے کہ جس نے لوگوں پر رحم نہیں کیا اس نے میری عبادت نہیں کی۔ یہ جتنے بھی عمل ہیں سب ہمارے لیے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا اہل بیت خود نہیں کھاتے تھے مگر دروازے پہ آنے والے کو روٹیاں ضرور دیتے تھے، خود پانی نہیں پیتے تھے مگر آنے والے پیاسے لشکر کو پانی ضرور پلاتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم عبادت تو اپنے لیے کر رہے ہیں مگر مخلوق پہ جو شفقت کریں گے وہ اس کے لیے کی جائے گی۔ اس نے آواز دی تم نے ہمارے لیے کام کیا، ہم تمہارے لیے کام کریں گے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تم نے ہمارے لیے کام کیا اور اسی لیے زندگی میں ان کا طریقہ کار یہ تھا زندگی میں۔ اب دیکھیے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ اہل بیت کی زندگی میں سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ جو کی سوکھی ہوئی روٹیوں پر گزارا کرتے تھے۔ لیکن میں ایک بار سوچ رہا تھا جب میں نے پڑھا کہ یہ جو کی روٹی کیوں، آج سوکھی روٹی کھانا تھی تو گیہوں کی کیوں نہیں کھائی؟ جب بھی دیکھو لفظ جو آتا ہے اہل بیت کی زندگی میں کہ جو کی سوکھی روٹی کھاتے تھے، مگر جب کوئی آتا تھا ملنے والا تو اس کے لیے جو کی روٹی نہیں رہتی تھی، اس کے لیے دسترخوان امام حسن بچھا رہتا تھا۔ امام حسن کا دسترخوان بچھا، وہ مشہور واقعہ ہے، مولا کے پاس آیا اور آنے کے بعد روٹی کھانے کے لیے کھانے کی شکایت کی، بھوکا تھا، تو مولا نے اشارہ کر دیا کہ یہ روٹی کھا لو، نہ کھائی نہیں جائے گی۔ تو ان امام نے پتہ بتا دیا جاؤ دسترخوان پہ
جا کے وہاں کھانا کھا لو. کھانا کھا رہا ہے, جھولی میں رکھ رہا ہے. پوچھا امام حسن نے کیا بات ہے بھائی, تمہارے اہل و عیال ہیں تو تم کھا لو اطمینان سے, میں بھیج دوں گا, بعد میں تمہیں دے دوں گا ٹفن, تم لے کے جانا. اس نے کہا نہیں میرے اہل و عیال نہیں ہیں, ایک غریب کو میں دیکھ کے آیا ہوں جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اتنا غریب ہے, اتنا فقیر ہے کہ اس کے پاس جو کی سوکھی ہوئی روٹی ہے. تو امام حسن نے فرمایا کہ اسے غریب نہ کہو, وہ امیر المومنین ہے, یہ دسترخوان اسی کا بچھا ہوا ہے, یہ دسترخوان اسی کا ہے. لیکن ہم نے سوچا کہ جو کی روٹی کیوں. جب میں سوچتا رہا تو ایک مرتبہ پڑھتے ایک نتیجے پہ پہنچا. اس لیے کہ اگر کھانا تھا تو سوکھی روٹی گیہوں کی کیوں نہیں کھائی. تو جب ہم شروع ہوئے, ابتدا سے چلے, تو ہمیں لگا کہ جناب آدم, جب جناب آدم کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا, تو جو چاہتا ہوں, تو اس وقت جناب آدم نے کام کیا تھا جنت میں, جہاں سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا, ایک کام کیا تھا جناب آدم نے, وہ سب جانتے ہوں گے. اگر نہیں جانتے ہوں گے تو پھر یہ بہت بڑی حیف کی بات ہے اگر آپ نہیں جانتے کہ جناب آدم جنت سے کیوں آئے. وہ میں بتاؤں گا بعد میں, لیکن تھوڑی دیر آپ سوچئے. لیکن پہلے یہ سن لیجئے, جب بیٹا ہے, توجہ چاہتا ہوں میں, بہت توجہ چاہتا ہوں. جو بیٹا ہے, بیٹے کو انگلش میں کہتے ہیں سن, سنا فلاں کا بیٹا. اور ہندی میں اس بیٹے کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ ہندی بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ پوتر, پوت. اچھا چلو پتر ہے گیا, اور ایک دم ٹھیٹ ہندی ہو گئی. پوت کے لیے 3 لفظ ہیں, میں توجہ چاہتا ہوں. پوت کے لیے 3 لفظ ہیں. ایک ہے پوت, دوسرا ہے سپوت, اور تیسرا آپ بتائیں. پوت, سپوت, تیسرا کپوت. آپ صلوات بھیجیں گے؟ ایک مجھے دوہا یاد آ گیا ہندی کا, شاید کبیر داس کا ہے, کس کا ہے, کہ پوت سپوت کو کیوں دھن سنچے, پوت کپوت تو کیوں دھن سنچے. یعنی اگر پوت سپوت ہے تو دھن جمع کرنے کی ضرورت نہیں, وہ خود جمع کر لے گا. اگر پوت کپوت ہے تو دھن جمع کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کی محنت برباد ہو جائے گی, وہ ختم کر دے گا. تو اس کے لیے 3 لفظ ہیں. ایک ہے پوت, ایک ہے, بہت توجہ چاہتا ہوں میں, ہم ہندی تو کم سے کم جانتے ہوں گے, انگلش کا زمانہ ہے, لیکن پھر بھی ہم ہندوستان میں, ہماری زبان ہندی ہے, ہم ہندی سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم پیار کرتے ہیں, ہمیں بہت محبت ہے ہندی سے. ہماری زبان ہندی ہے, ہمارے ہندوستان کی زبان ہے, وہ ہم اپنے تمام اردو میں اس کو لگائے ہوئے ہیں. اردو لشکر کا نام ہے, اردو کے معنی ہے لشکر کے, اس میں بھی ہندی ہے. ہم کبھی بھی نہیں چھوڑتے, ہم بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت ہے ہمیں ہندی سے. پوت, سپوت اور کپوت, یہ 3 لفظ ہیں بیٹے کے لیے. پوت کسے کہتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, پوت کسے کہتے ہیں؟ پوت اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بچا لے. غور کر رہے ہیں؟ سر ہلاتے رہیے کہ میں سمجھوں آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے. دیکھیے میں نے اپنا انداز بدل دیا آج, اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پوت کہتے ہیں اسے کہ جو اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بچا لے. اور سپوت کہتے ہیں اس بیٹے کو کہ جو اپنے باپ کی گئی ہوئی جائیداد کو اپنی محنتوں سے واپس بلا لے. سمجھے؟ اور کپوت کہتے ہیں اس بیٹے کو کہ جو اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو ختم کر دے. اور کیا آپ نے, پوت وہ ہے کہ جو باپ نے جائیداد چھوڑی تھی اس کو بچا لے گیا, اپنی زندگی میں اس کو کم نہیں کیا. لیکن سپوت وہ بیٹا زندگی میں اس کو کم نہیں کیا. لیکن سپوت وہ بیٹا ہے کہ جو جائیداد تو بچی ہے, اگر جائیداد کچھ چلی بھی اس کو بھی واپس بلا لیا. باپ کی گئی ہوئی جائیداد کو واپس لے لیا, اس کا نام ہے سپوت. لیکن ایک اور لفظ ہے کہ جو لوگ, جو بیٹے اپنے باپ کی جائیداد کو کھو دیں, وہ ہے سپوت نہیں ہے, وہ کپوت ہے. تو یہ 3 لفظ ہیں بیٹے کے لیے. جناب, تب بس اب یہیں پہ رکیے. جناب آدم علیہ السلام جنت میں رکھے گئے کہ جنت میں رہیے, یہاں یہ آپ کھائیے پیجئے, اپنی زوجہ کے ساتھ رہیے. ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے کہا آپ چلے جائیے. وجہ کیا ہوئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وجہ یہ ہوئی تھی کہ وہاں ایک درخت تھا جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا کہ جانا نہیں. لیکن جناب آدم کو وہاں پہ جانے تو گئے تو تھے نہیں, مگر وہاں کے پھل لا کے دیے گئے جناب ہوا کے ذریعے سے, انہوں نے ان کو کھا لیا. پوچھا گیا وہ پھل کہے کے تھے, کہا وہ پھل گیہوں کے تھے. پوری بات میں نے اس لفظ میں کہہ دی ہے.
اگر آپ میری پچھلی گفتگو کو یاد رکھے ہوں تو پوری بات میں نے کہہ دی ہے۔ پوت کے معنی ہے وہ بیٹا جو اپنے باپ کی جائیداد کو بچا لے، سپوت کے معنی ہے وہ بیٹا جو اپنے باپ کی جائیداد جو چلی گئی ہے اس کو واپس بلا لے۔ تو تعریف کس بیٹے کی ہوتی ہے؟ کپوت کی ہوتی ہے یا پوت کی ہوتی ہے؟ سپوت کی ہوتی ہے۔ کپوت کی کچھ تعریف ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ تعریف کے لائق وہ بیٹا ہے جو اپنی زندگی میں باپ کے بعد سپوت بن کے زندگی گزارے۔ سپوت کہتے ہیں اس بیٹے کو کہ جو باپ کی گئی ہوئی جائیداد کو واپس لے لے۔ جناب آدم مشترکہ باپ ہے کائنات کے، جناب آدم کائنات کے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ابو البشر کہا جاتا ہے، بشریت کے باپ، انسانیت کے باپ، آدمیت کے باپ۔ آدمیت میں جتنے لوگ آتے ہیں سب کے باپ وہ ہیں۔ انہیں جنت سے جب بھیجا گیا تو ایک درخت کے پھل کھانے کی بنیاد پر، وہ درخت تھا گیہوں کا، جس کے پھل جناب آدم نے کھائے۔ جب جناب آدم نے کھا لیے کہا چلے جاؤ، یہ جو تم نے گیہوں کھایا ہے اس کی پاداش یہ ہے کہ جنت چھوڑو۔ اچھا جنت چھوڑنے لگے تو لباس جنت وہیں رہ گیا۔ نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات۔ جنت چھوڑنے لگے تو جنت کا لباس لانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب چلنے لگے تو وہاں کے فروٹس لے کے نہیں آئے، جب چلنے لگے وہاں کی خوشبو لے کے نہیں آئے، جب چلنے لگے وہاں سے زعفران لے کے نہیں آئے، سارا مال جو ملا تھا وہیں رہ گیا۔ یعنی جو جائیداد تھی جناب آدم کی وہ سب چلی گئی۔ نہیں آپ میری بات سمجھیے، جو جائیداد خدا نے پیدائش آدم کے بعد آدم کے حوالے کی تھی، لباس کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، فروٹس کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، انار کی شکل میں، سیب کی شکل میں، انگور کی شکل میں، جو بھی دیا تھا آدم جب چلنے لگے سب وہیں رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے ابو البشر کی جائیداد، تمام کائنات کے باپ کی جائیداد کسی بنیاد پر چلی گئی۔ اہل بیت نے فیصلہ کر لیا ہمیں بننا ہے ابو البشر کا سپوت، ہمیں بننا ہے ابو البشر کا سپوت۔ تو صحیح اگر آدم تمہاری جائیداد گیہوں کے کھانے کی بنیاد پہ گئی ہے تو ہم گیہوں نہ کھائیں گے، تو ہم گیہوں نہ کھائیں گے، زندگی بھر جاؤ کھائیں گے، کپڑے بھی منگا لیں گے، فروٹس بھی منگا لیں گے، کھانا بھی منگا لیں گے، حوروں کو بھی بلا لیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ ایک مل کر صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ کہا کہ ٹھیک ہے اگر چلی گئی تو ہمیں بننا ہے وہ بیٹا کہ جس کی تعریف کی جائے۔ ہم آدم ابو البشر کے ہی تو بشریت میں ہیں بیٹے، تو ہم تو صحیح زندگی بھر گیہوں نہ کھائیں گے، زندگی بھر جو کھائیں گے تاکہ جو گیا ہوا سامان ہے واپس آ جائے۔ کپڑے آدم سے لے لیے تھے تو صحیح دروازے پہ کھڑے ہو کے وہ جنت کے کپڑے آئیں گے۔ ان سے کھانا رہ گیا تو وہیں ہم کھانا منگائیں گے۔ ارے کھانا ہم کیا منگائیں گے، ہمارے گھر میں پلنے والی کنیزیں اگر دعا کر دیں، ہمارے گھر میں پلنے والی کنیزیں اگر کہہ دیں تو پھر جنت کا کھانا آ کے سامنے لگ جائے گا، اس لیے کہ ہم نے زندگی بھر طے کر لیا ہے۔ اب وہ جائیداد وہ چیزیں جو آدم سے جا چکی ہیں ان کو ہمیں واپس لینا ہے۔ بھائی یہی چاہتے ہیں اہل بیت کہ زندگی میں اس طرح جیو کہ جو جا چکا ہے اگر موقع مل سکے تو اسے واپس لے لو، اگر جو چلا گیا ہے یہ سوچ کے مت چھوڑو کہ چلا گیا جانے دو، نہیں اگر کردار پہلوں کا بہتر تھا تو آج اس کے بعد آپ زندگی جی رہے ہیں، آپ اس کردار کو اپنے کردار سے واپس لے سکتے ہیں۔ خدا دینے کے لیے راضی ہے، تم لینے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ جناب آدم سے جناب موسیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے کوئی ہمارے لیے کام کیا؟ تو جناب موسیٰ سے کہتے پروردگار سب تیرے لیے، کہا نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے۔ کہا پھر کیا؟ کہا کہ حل کسوتا اوریان، کیا تو نے کبھی کسی ننگے کو کپڑا پہنایا، کیا کبھی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ اگر یہ سب نہیں کیا تو پھر میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ نہیں کیا تو میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب ہمارے لیے، کیونکہ مخلوق کی، تمام مخلوق کی کفالت کی ذمہ داری ہم نے لی۔ میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھنے مجھے آسانی ہوگی۔ پیغمبر اسلام اور مولا متقیان نے اللہ کے اس کلام کو جمع کیا جس کا نام ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں پروردگار فرماتا ہے المال و مالی
کائنات میں جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی دولت ہے، سب میری ہے۔ والفقراء عیالی، اور جو فقراء ہیں، غرباء ہیں، وہ میرے عیال ہیں۔ والامراء وکلائی، اور جو امیر ہیں وہ ہمارے وکیل ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم کہتے رہیں ویسے ویسے اس کو خرچ کرتے رہیں، جیسے جیسے ہم بتاتے رہے ویسے ویسے وہ کرتے رہیں۔ اس لیے پوری کائنات ہماری ہے، پوری دنیا ہماری ہے، جیسے ہم کہیں ویسے خرچ کریں۔ اگر ہماری مرضی کے خلاف انہوں نے کچھ کیا تو وہ کوئی بھی جائیداد ہو، جائیداد زندگی ہو، حیات ہو، دولت ہو، سکے ہو، چاندی ہو، سونا ہو، کچھ بھی ہو، ساری کائنات میں ہر شے ہماری ہے۔ اگر آپ کو زندگی بھی گزارنا ہے تو اس وقت تک زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ویسے زندگی نہ گزارے جیسے میں نے کہا ہے، جب تک کہ اس طرح نہ جیے جیسے میں نے کہا ہے۔ تو جناب موسیٰ گھبرا گئے، پروردگار یہ تیرے لیے کہا، یہ میرے لیے کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تمام بندوں کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے کام کو پورا کر رہا ہے، اور جو ہمارے کام کو پورا کرے اس کے لیے ہمارے یہاں نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، شفقتیں ہیں، جنت کے تمام تر نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ اسی لیے ہم نے زندگی میں دیکھا، اہل بیت نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، پوری زندگی، پوری حیات ہمیشہ مخلوق خدا پر مہربان رہے۔ کوئی آیا سامنے سے گفتگو کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، مگر حسن مجتبیٰ مسکرا رہے ہیں، حسن مجتبیٰ مسکرا رہے ہیں۔ جب وہ کہہ چکا تو کہا کہ تجھے کھانا چاہیے میں دیتا ہوں، تجھے پانی چاہیے میں دیتا ہوں، رہنے کے لیے مکان چاہیے میں دیتا ہوں، چلنے کے لیے سواری چاہیے میں دیتا ہوں، خرچ کے لیے پیسہ چاہیے میں دیتا ہوں۔ جب یہ سب کچھ سنا تو سننے کے بعد ساتھیوں نے کہا مولا وہ تو گالی دے رہا ہے اور آپ اس سے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا بیوقوف، جس کے پاس جو ہے وہی تو خرچ کرتا ہے، جس کے پاس جو ہے وہی تو خرچ کرتا ہے۔ اس کے پاس برائیاں ہیں، برائیاں دے رہا ہے، میرے پاس اچھائیاں ہیں، میں اچھائیاں دے رہا ہوں۔ یہ اخلاق دیکھ کر قدموں کو پکڑ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اخلاق کو دیکھ کر جو پہلے ادھورا کلمہ پڑھتا تھا آج پورا کلمہ پڑھنے لگا، اور کہا شام میں اس سے پہلے مجھ سے بڑا دشمن علی کوئی نہیں تھا، آج کے بعد شام میں مجھ سے بڑا کوئی دوست علی نہیں ہونے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ مخلوق خدا پہ شفقت ان کی زندگی رہی۔ مولا متقیان نے دیکھا جانے والی ایک بیوہ عورت ڈول پانی کا لے کے جا رہی، پانی کا ڈول لے کے جا رہی ہے، اٹھتا نہیں ہے، پریشان ہے۔ امام علی مقام آگے بڑھے، اجازت ہو تو میں لے جاؤں، جو لکڑیاں تم اٹھا کے لے جا رہی ہو اجازت ہو تو میں تمہاری لکڑیاں پہنچا دوں۔ تو پہچانتی نہیں تھی مولا کو، دیکھا کہ ایک جوان میری ہیلپ کرنا چاہتا ہے، مدد کرنا چاہتا ہے، ایک شخص میری مدد کرنا چاہتا ہے، کہاں پہنچا دو۔ مولا نے اس کا ڈول اٹھایا، لکڑیاں اٹھائیں، اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب گھر میں گئی دیکھا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو یتیم بچے تھے۔ مولا متقیان بچوں کو دیکھا، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ دیکھا چولہے پہ خالی پتیلی چڑھی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے خالی پتھر پڑے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ روتے ہیں تو پتیلی چلاتی ہے ماں اس کے نیچے آگ جلا کے، کہ ان کو کھلائے گی کیا چونکہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ بچے یہ سوچ کر کہ ابھی کھانا پک رہا تھوڑی دیر میں ملنے والا ہے، یہ سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتی ہے تو پھر کچھ انتظام جو بھی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کرتی ہے۔ اس نے جب پوچھا سارا واقعہ بتایا کہ ہمارا شوہر فلاں جنگ میں جا کے جو ہے مولا کی طرف سے گیا تھا اور شریک جنگ تھا اور شہید ہو گیا، اس کے بعد سے ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ سن کر مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے مولا متقیان۔ گھر پہ آئے، شام کا وقت ہونے والا تھا، گھر پہ آئے، تھوڑا سا آٹا ایک گٹھری میں باندھا، ایک کپڑے میں باندھا، ساتھ میں گوشت تھوڑا سا لیا، لے کے مولا متقیان تھوڑا سا دھندرکا ہو رہا تھا، اندھیرا ہو رہا، چلنے لگے۔ قمبر نے پوچھا مولا اگر کسی کو پہنچانا ہے آپ ایڈریس دے دیجئے، آپ پتہ بتا دیجئے، میں توجہ چاہتا ہوں، آپ پتہ بتا دیجئے۔ تو مولا نے فرمایا کیا مطلب کا پتہ بتا دیجئے، میں پہنچا کے آتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ تو جناب قمبر سے مولا فرماتے ہیں کہ قمبر یہ خود میرا سامان ہے، یہ سب کچھ میرا سامان ہے، مجھی کو لے جانا ہے، میں کسی کو اس میں سہارا نہیں لے سکتا، اس لیے کہ یہ سارا بوجھ مجھی کو اٹھا کے لے جانا ہے، اور جب میں جاؤں گا تو مجھے یہ لے کے جانا پڑے گا، اس لیے یہ سہارا میں اس میں آپ کا نہیں لے سکتا، مدد نہیں لے سکتا، میں لے کے جاؤں گا۔ مولا لے کے پہنچے، دروازے پہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، دروازہ کھولا، دیکھا بچوں کو سنبھال رہی ہے۔ تو امام علی مقام نے اس کو آٹا دیا کہ یہ خمیر کر کے روٹیاں بنا، یہ گوشت اس کو پکا۔ تو مولا سے کہنے لگی کہ ہم اگر روٹیاں پکائیں گے تو ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا،
ہمارے بچے کون سا مولانا کہا میں کھلاتا ہوں، کائنات کا امیر، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے کے جو مولا متقیان کی گودی میں کھیل رہے ہوں۔ کہا میں کھلاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آپ میرے بچوں کو سنبھالیے، میں روٹی پکاتا ہوں۔ اسے خمیر کیا، روٹی پکانے لگی، گوشت پکا، روٹی پکی، اور پکنے کے بعد بچوں کے سامنے لا کے رکھا۔ تو روایت کہتی ہے مولا اپنے ہاتھ سے توڑ کے ان فقیر بچوں کو کھلا رہے تھے۔ یتیم بچوں کے منہ میں رکھتے جاتے تو کہتے جاتے تھے کہ بچوں اللہ نے تمہارا رزق لکھا، لانے میں مجھے دیری ہو گئی، مجھے معاف کیجئے گا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ معذرت چاہتے جاتے تھے، مولا متقیان خدمت کرتے جاتے تھے۔ اتنے میں برابر سے کوئی عورت اس کے گھر میں داخل ہوئی، دیکھا علی بیٹھے ہوئے بچوں کی خدمت کر رہے، اسے پوچھا، کہنے لگی کہ تو کس سے خدمت لے رہی، جانتی ہے کون ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا، ایک شخص ہے۔ کہا شخص نہیں ہے، حکومت کی طرف سے آیا وہ شخص نہیں ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے، پیچھے سے گزارش ہو رہی ہے، جو پیچھے لوگ بیٹھے وہ تھوڑا آگے بڑھ جائیں، صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اور بڑھ جائیے تھوڑا سا۔ کائنات کا، جس کو کائنات کا امیر کہتے ہیں، کہا کہ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، مولا متقیان ہے، کائنات کا امیر ہے۔ تو اس نے جو ہے ہاتھوں کو جوڑا، مولا مجھے معاف کر دینا، میں نے پہچانا نہیں آپ سے خدمت لی۔ کہا نہیں مجھے معاف کر دے کہ میں نے تیری خدمت کرنے میں دیر کر دی۔ یہ ہے مزاج اہل بیت، یہ ہے کردار اہل بیت، یہ ہے انداز زندگی اہل بیت۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو زندگی میں اگر تم کوئی کام کرنے بڑھ رہے ہو تو ہمیشہ اللہ کو سامنے رکھو، پروردگار کو سامنے رکھو۔ زمانہ اگر بدل رہا ہے تو یہ مت سوچو کہ زمانہ اس طرف جا رہا، اگر ہم دوسری طرف جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ فلاں جگہ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم ایسے کپڑے پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم مولانا لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم مسائل پوچھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم مثلا داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم مثلا اچھے بن جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم مثلا نماز پڑھنے لگے۔ یہ سب جو انسانوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اگر ہم ایسا کرنے لگے گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم بہت اسمارٹ ہیں اور بڑے اسمارٹ ہیں، اگر ہم جا کے جو ہے مسجد میں کھڑے ہو گئے اور اس طرح سے جا کے نماز پڑھنے لگے تو لوگ ہمیں برا سمجھیں گے، ہمیں اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تو خدا کہتا ہے جنہوں نے لوگوں کی پرواہ کی وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں، اور جنہوں نے لوگوں کی پرواہ نہ کی، میری پرواہ کی، تو خدا کہتا ہے، پروردگار کہتا ہے مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، جو لوگوں کی پرواہ نہ کر کے میری طرف مڑ جائے اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہوں، آخرت میں بھی عزت دیتا ہوں۔ اب بتائیے کدھر جائیں گے آپ، کہاں جائیں گے آپ؟ مثلا ایک زندگی ہماری گزر رہی ہے، گزرتے اس موڑ پہ پہنچی کہ خدا بند کریم نے ہمیں بہت نعمتیں دے دی۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں نے اپنا موضوع تھوڑا سا اور سمیٹ دیا اور میں خاص طور سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو بولنا چاہ رہا تھا وہ روک دیا۔ خلاق عالم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اچھی سی زندگی گزار سکیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہوں میں جا کے پھنس جائیں، گناہوں کے دلدل میں چلے جائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، عزت دی ہے، دولت دی ہے، تو اس کو خرچ کرنے کا راستہ بتایا ہے۔ آج کا زمانہ، یہ دور، ہمارے مزاج، ہم لوگ جو اہل بیت کے چاہنے والے کبھی کبھی اتنا بہک جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ راستہ کس کا ہے اور کس کے راستے پہ ہم جا رہے ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ کام اگر نہیں کریں گے تو چار لوگ ہماری تعریف نہیں کریں گے۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں گناہ کمانے کے لیے۔ مثلا ہماری زندگی کے شادی بیاہ کا طریقہ آج کے دور میں، جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دولت ہو گئی، کچھ پیسہ آ گیا، تو اب ہم اپنی بچی کی یا بچے کی شادی کریں گے تو کیا سوچ کے کریں گے کہ سوسائٹی میں ہمارا سر اونچا رہے، لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگ ہمیں بہتر کہیں۔ ارے اتنا پیسہ خرچ کر ڈالا، اتنا پیسہ لگا دیا، لاکھوں روپے لگا دیے ڈیکوریشن میں، اس میں۔ اور ایک بات اور یاد دلائیں آپ کو، پیغمبر نے فرمایا کہ 4-5 جگہ جو ہے ولیمہ مستحب ہے، لیکن ابھی ہم نے شادی بیاہ میں نام چینج کر دیا، چونکہ شادیوں کا طریقہ چینج ہو گیا۔ پہلے کبھی شادیاں ہوتی تھی ماں باپ کے کہنے سے، ابھی تو بچے لوگ خود ہی اپنی شادی لگا لیتے ہیں، باپ سے ابا کو بتاتے ہیں کہ میں نے طے کر لی ہے، اب آپ خالی نکاح پڑھوا دیجیے، وہ بھی ابھی اتنا باقی ہے، ورنہ اب نکاح کی بھی ضرورت نہیں رہے گی آگے چل کے، اگر ایسے چلتا رہا کہ میں نے تو طے کر لیا ہے، لڑکی دیکھ لی ہے، بات چیت ہو گئی ہے، سب گھوم پھر لیے ہیں، اب آپ خالی نکاح پڑھا دیجیے۔ کہ یہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے میرج۔ یہ کون سی میرج ہے؟ ابا کو پتا نہیں، اماں کو پتا نہیں، بیٹا کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے کر لیا، طے کر لیا ہے، ہمارا اپنا، ہم لوگ آفس میں کام کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور بس آپ کیا جانے، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔
آپ پرانے خیال کے انسان ہیں، ہم لوگ نئے زمانے میں جی رہے ہیں، اب ہمارے حساب سے شادی ہوگی۔ اس شادی کا نام ہے میرج، اور کون سی میرج ہے وہ آپ جانیے۔ پہلے لو میرج ہے، بعد میں ارینج میرج ہے۔ یہیں سے شروع ہوا لفڑا۔ میں اپنے یہاں کی زبان میں بول رہا ہوں، تھوڑا میری زبان بھی خراب ہو گئی بمبئی میں رہتے رہتے۔ یہیں سے گڑبڑ شروع ہوا۔ جیسے ہی شادی، جیسے ہی بیاہ، جیسے ہی عقد اپنے لفظوں کو تبدیل کر کے میرج میں کنورٹ ہو گیا تو اس کا طریقہ بدل گیا۔ قرآن نے کہا، پیغمبر نے کہا، نبی نے کہا کہ دیکھو اس میرج کے بعد، شادی کے بعد ایک ولیمہ مستحب ہے۔ تو کہا کہ ولیمہ کون کہے؟ ولیمہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ وہ لوگ کہا کرتے ہیں جو انگلش نہیں جانتے، وہ لوگ ولیمہ کہتے ہیں جو بیک ورڈ ہیں، وہ لوگ ولیمہ کہتے ہیں جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ ہم تو کہیں گے ریسیپشن، ہم شادی کے اس ولیمے کو ریسیپشن کہیں گے۔ اچھا، نام بدل گیا، انگریزی نام۔ تو جب انگریزی نام بدل گیا تو اسٹائل بھی بدل گیا۔ ہائے ہائے، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ نام بدل گیا انگریزی، ولیمے کا نام ریسیپشن، بدل دیا انگریزی نام، اسٹائل بدل گیا۔ اب بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم بہت بڑے آدمی، جتنا بھی خطاب کر رہا ہوں میں سب اپنے نفس سے بات کر رہا ہوں، آپ تو مجھ سے بہتر ہیں۔ ہم بہت بڑے آدمی، ہم نے بہت عزت داروں کو بلایا، کاہے کے لیے بلایا؟ کھانا کھلانے کے لیے، عزت دینے کے لیے، لیکن ولیمے کا نام کنورٹ کر دیا ریسیپشن۔ طریقہ بدل گیا، طور بدل گیا، انداز بدل گیا۔ ہم نے بلایا عزت دینے کے لیے اور وہ عزت لینے کے لیے آیا۔ اب کیا ہے؟ وہ لائن میں کھڑا ہے، یہ پلیٹ لو، لائن میں کھڑے ہو جاؤ، یہ پلیٹ لو، لائن میں کھڑے ہو جاؤ، یہ پلیٹ لو، لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ بھکاریوں کی طرح پلیٹ لیتے ہوئے چلے جاؤ۔ اب اس سے کہو کباب دے دو، اس سے کہو سلاد دے دو، اس سے کہو روٹی دے دو۔ تو یہ آپ نے عزت دینے کے لیے بلایا ہے یا بھیک منگوانے کے لیے بلایا ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ 150 آدمیوں کے بعد آپ کا نمبر آیا، بھوکے ہیں، بہت تیز، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، اور اسی میں گبڑ گھسیر، نہ مرد کا پتہ ہے نہ عورت کا پتہ ہے۔ جتنا بھی ہو سکے، توجہ چاہتا ہوں، جتنا بھی ہو سکے، باپ یہ سمجھتا ہے آج بیٹی کی نمائش ہو جائے، ماں یہ سمجھتی ہے آج سب میری بیٹی کو دیکھ لیں، سب سمجھتی ہیں، عورتیں سمجھتی ہیں آج سب ہمیں کو دیکھ کے پسند کر لیں، اس کے بعد موقع نہیں ملنے والا ہے۔ یہ نہیں پتا ہے کہ کتنی لعنتوں کے تاؤ گردن میں پڑ رہے ہیں۔ اس کے بھی پڑھ رہے ہیں کہ جس نے بلایا ہے، ان کے بھی پڑھ رہے ہیں جو آتے ہیں، اور صرف کس لیے کہ 4 آدمی خوش ہو جائیں، اے ماشاءاللہ کیا خرچہ کیا ہے، اتنا اچھا طبق رکھا ہوا ہے، اس پہ اتنا خوبصورت ڈھکن ہے، ایسے ٹوپی پہنے وہاں پہ کھڑا ہوا جو بہرا ہے وہ کھلا رہا ہے، ایسے اس کے ہاتھ میں چمچ ہے، وہ دستانے پہنے ہوئے۔ یہ سب چیزیں شریعت نہیں دیکھتی، شریعت دیکھتی ہے یہ جو کھانا آپ دے رہے ہیں، یہ جسے مومن کو بلایا ہے، جس کے لیے خدا کہتا ہے میں نے کائنات میں اگر کسی کو عزت دی ہے یا تو رسولوں کو دی ہے، یا اماموں کو دی ہے، یا امیر المومنین کو دی ہے، یا پھر مومن کو دی ہے، جس کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ اسے یہاں پہ کھڑا کر کے بے عزت کر رہے ہیں۔ یہ ثواب نہیں ہوتا، یہ گناہ عظیم ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ سبب آپ بن رہے ہیں، ذریعہ آپ بن رہے ہیں، طریقہ آپ بن رہے ہیں، اسٹائل بدل گیا۔ شریعت کہتی ہے کھڑے ہو کے کھانا مکروہ ہے۔ مکروہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ اس سے کراہیت کرتا ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، فقیری آتی ہے، مگر ابھی اسٹائل ہے۔ اگر بیٹھ کے کوئی کھانے لگا رہے، پرانا آدمی، بیک ورڈ آدمی، پچھلے زمانے میں جی رہا ہے، ابھی ماڈرنٹی ہے، ابھی یہ زمانہ نیا ہے، نئے زمانے میں جیو۔ اب یہ نئے زمانے میں سب جی رہے ہیں ویسے جیو۔ جانتے ہیں یہ کون تھوپ رہا ہے؟ ارے ہم آپ کو پھر بتا دیں، شریعت میں، اسلام میں جتنی اچھی تہذیب ہے اتنی اچھی تہذیب کہیں نہیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہمیں پرکھا جا رہا ہے، یہ ہمیں سمجھا جا رہا ہے۔ اور اسی میں بیچارے مولانا صاحب کو ہی بلا لیا۔ ہم جیسا انسان تو پتہ چل جائے تو نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کسی سے ڈرتے نہیں۔ اور اگر ہم کہیں دبے ہوئے ہیں، کسی کونا کوئی ہمارا دبا ہوا ہے، تو ہم چلے جائیں گے، جی حضور، جی حضور، جی حضور، پہنچ گئے۔ اور خاص طور سے لوگ ایسے معاملے میں کونا دبائے رہتے ہیں کہ اگر کوئی نکاح نہ پڑے تو اس دبے ہوئے کونے والا تو نکاح پڑھ ہی دے گا۔ میں اگلا جملہ جو کہنے والا ہوں وہ آپ سمجھیے گا، ذرا انصاف سے بتائیے،
کہ جس شادی کی ابتدا، بس میرا وقت ختم ہو گیا، جس شادی کی ابتدا حرام سے شروع ہو، جب آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب کبھی پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے مولا کو بلاتے ہیں، مولا میری مدد فرمائیے، امام زمانہ آپ آ جائیے، جناب سیدہ آپ آ جائیے، فلاں آپ آ جائیے، فلاں آپ آ جائیے. بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ تو مولا کہتے ہیں جب پریشانی میں مجھے بلاتے ہو تو خوشی میں مجھے بلاؤ. امام زمانہ کہتے ہیں کہ جب آپ تکلیف میں مجھے آواز دیتے ہیں تو پھر کیوں خوشی میں بھول جاتے ہیں؟ بیٹی کی شادی ہوئی، سب کو بلا لیا، امام ہی نہیں آئے. بیٹے کی شادی ہوئی، سب آ گئے، امام ہی نہیں آئے. جناب سیدہ نہیں آئی، تو بتائیے کہ جناب سیدہ آئیں گی جب بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں مردوں کے درمیان، یا ان مردوں میں جو عورتوں کے درمیان گھوم رہے ہیں، بے پردہ عورتوں کے درمیان میں مرد گھوم رہے ہیں، کیا امام زمانہ وہاں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. سب آتے ہیں، امام زمانہ ہی نہیں آتے. اور جس بزم میں امام زمانہ نہ آئے وہ بزم بابرکت نہیں ہے، بابرکت نہیں ہے. ہم نے تاریخ رکھنے سے پہلے مولانا صاحب سے کنٹیکٹ کیا، مولانا صاحب کو ایسی تاریخ بتاؤ کہ اس میں قمر در اقرب نہ ہو. قمر در اقرب کے معنی جانتے ہیں؟ چاند جو ہے وہ بچھو کے منہ کے اندر ہوتا ہے، کیسا ستارہ ہوتا ہے، اس طرح سے وہ قمر در اقرب. ارے قمر در اقرب نہیں، قمر در اژدہا کر دیا آپ نے. اقرب سے تو نکال لیا اس کو، لیکن یہ دلدل میں جو پھنسا دیا، یہ گناہوں کے دلدل میں جو ڈال دیا، اس کو کون نکالے گا؟ قمر در اقرب نو بڑی نیک تاریخ، بڑی نیک تاریخ، مولا متقیان غالب علی کل غالب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس ڈیٹ میں جس کی شادی ہوئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں عام بات کہتا ہوں. 13 رجب میں ولادت مولا ہے، یہ بہت اچھی تاریخ ہے. 18 ذی الحجہ میں مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، بہت اچھی تاریخ ہے. 3 شعبان حسین کی ولادت ہے، بہت اچھی تاریخ ہے. ایسی تاریخیں ڈھونڈیے جس میں کوئی نہ کوئی مولا پیدا ہوئے ہوں تاکہ میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو سکے. تاریخ اچھی، اور اس کے بعد نیک ٹائم، نیک وقت، زوال کا وقت نہ ہو، چڑھتا ہوا وقت ہو، فلاں وقت ہو، یہ ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، اور جگہ بڑی اچھی ہو. اس طرح سے کر کے ہم نے چن لیا. تاریخ نیک ہے، ٹائم صحیح ہے، وقت نیک ہے، دن اچھا ہے. اس کے باوجود جو ہم نے ابتدا کی تو وہ کہاں سے کی ہے؟ کتنا بھی دن اچھا ہو جائے، تاریخیں اچھی ہو جائیں، لیکن اگر امام زمانہ ناراض ہو گئے تو وہ شادی مبارک نہیں ہوتی. ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. وہ شادی مبارک نہیں ہوتی. اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ سب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں ہم جائے ملنے کے لیے، دیکھا دروازے پر، آپ نے میں نے دق الباب کیا اور آپ نے استقبال کیا. کبھی مشکل سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ کوئی ہمیں دیکھے گا، ہمیں تو لوگ بلاتے ہی نہیں، کارڈ بھی نہیں دیتے شادی میں کہ یہ آئے گا تو الٹا سیدھا بکے گا. نہیں بلاتے لوگ کہ دیکھ لے گا تو اس کے بعد یہ بولے گا. ارے بولے گا، وہ آپ کا سب سے بڑا دوست ہے. جو نہیں بولے گا وہی تو دشمن ہے، اسی کو تو منافق کہتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اتفاق صاحب نے دروازہ کھول دیا دروازہ، آ گئے. ایک مصیبت، مولانا کا آنا تو ایک بہت بڑی مصیبت ہے ویسے ہی، اب اس کے بعد ذیشان حیدر جیسا انسان آ جائے اس کے لیے اور بڑی مصیبت ہے. آگے دروازہ کھلا، دیکھا بیٹھے بھائی صوفہ یہ وہ پڑا ہوا. میں کہا بھائی اپنے گھر میں زیور نہیں لٹکائے ادھر؟ کہنے زیور؟ ہاں. ہم نے کہا یہ بندے ادھر لٹکائے ہوتے، یہ ہار ادھر لٹکایا ہوتا، ہیرے جواہرات کے سب خوب اور اچھا لگتا. کہ بیوقوف ہے مولانا صاحب. ارے قیمتی چیز کو ہمیشہ بند کر کے رکھا جاتا ہے، قیمتی چیز کو ہمیشہ چھپا کے رکھا جاتا ہے. وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو منظر عام پہ لٹکایا نہیں جا سکتا. ابے جو پہنی جاتی ہے وہ تو بہت قیمتی ہے، اور جو پہنتا ہے وہ اتنا لا قیمت بے قیمت ہو گیا کہ سڑکوں پہ پھرتا پھرے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. شریعت نے یہی تو کہا ہے کہ اس کو ہم نے بہت قیمتی سمجھا، اسی لیے ہم نے کہا اس کو چھپا کے رکھیے، کسی کی نظر نہ لگنے پائے. اور ان کی بھی ذمہ داری میری ماں بہنیں بھی سنئی ہیں. اگر شوہر اپنی زوجہ کو حکم دے رہا ہے کہ بے پردہ سڑک پر نکل جائے تو اس کے اوپر اطاعت شوہر واجب نہیں، اس لیے کہ مخالفت شریعت اس میں اطاعت جائز نہیں. ان طریقوں کو ہمیں بدلنا پڑے گا، ان راستوں کو ہمیں بدلنا پڑے گا. اگر ہم آج نہ بدلے تو پھر کب بدلیں گے؟ اس لیے کہ پوری دنیا، پوری کائنات، اسلام کے جتنے دشمن ہیں سب اسی کے پیچھے پڑے، کس طرح سے ان کی تہذیب کو ختم کر دو، تمدن کو ختم کر دو. خدا کی قسم آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہمارے پاس نمونے موجود نہیں ہیں؟ ہر ایک کا نمونہ موجود ہے. شادی بیاہ کا انداز
رہنے کا سلیقہ، جینے کا سلیقہ، بس میں اتنا ہی کہوں گا، اس سے زیادہ ڈوز دوں گا تو کل آپ آنے والے نہیں ہیں، کل میں دوسرا مضمون جو مجھے میرا باقی رہ گیا وہ پڑھوں گا. لیکن مجھے آج یہ بولنا تھا، اس لیے بولنا تھا کہ آج جس کی سلسلے کی، جس کے شہادت کے سلسلے کا میں ذکر کرنے والا ہوں، وہ اتنا جلالی ہے کہ جب اسے آواز دیتے ہیں ہم تو یقیناً وہ ہمارے پاس آتا ہے، مگر وہ یہ بھی تو پوچھتا ہے کہ چاہنے والے یہ تو کر کیا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، جس کا نام ہے چھوٹے حضرت کر کے بلاتے ہیں، جناب عباس علمبردار علیہ السلام. ان کی زندگی، ان کی حیات، ان کا سلسلہ زندگی اتنا اچھا ہے. آج دیکھیے کیا تہذیب ہے، کیا تمدن ہے، کیا وفاداری ہے، کیا ان کا انداز زندگی ہے، کیا اطاعت مولا ہے. مولا نے کہہ دیا نہیں تو نہیں، کتنا بھی جلال آیا مگر مولا نے نہیں کہہ دیا نہیں. بس میں آپ کی زحمت کو تمام کروں، میں یہاں تک آ گیا تو ایک آدھ جملے سے مجھے ربط بھی مل گیا. میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، باب الحوائج ہے وہ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر اس طرح کی شادیاں ہوں گی جس سے مولا ناراض ہیں، بعد میں تو پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر جھگڑے شروع ہوں گے، لڑائیاں شروع ہوں گی، مستقل پریشانیاں شروع ہوں گی. اس سے پہلے کہ پریشانیاں آ جائیں، اہل بیت کے حوالے اپنے تمام مسائل کو کر دیجئے، جیسے اہل بیت نے کہا ہے ویسے ہی پورا کیجئے. باب الحوائج کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ تو صحیح، ہم تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. امام علی مقام کا یہ چاہنے والا بھائی جب پیدا ہوا تو امام نے اس کی پیشانی چومی، اور سب سے پہلے اگر زیارت کی تھی عباس نے تو حسین کی زیارت کی تھی. پیدا کیسے ہوا؟ تمنا حسین تھی. میں پڑھنا چاہتا تھا یہ چیز لیکن ابھی نہیں پڑھ سکا. میں تمنا جناب امام علی علیہ السلام تھی کہ مجھے ایک بیٹا ملے جو حسین کے کام آئے. عزیزو باب الحوائج کا تذکرہ ہے. کون ہے باب الحوائج؟ سکینہ کی ڈھارس، جناب سید سجاد اور ساتھ میں تمام بچے جوانوں کی سب کی تمنا، اور ساتھ میں جناب زینب کا پردہ ہے، عباس کی کمر کی طاقت ہے، اون و محمد، ان سب کی ڈھارس ہے. رات کے سناٹے میں، جب روایت یہ کہتی ہے رات کے سناٹے میں جب تمام گھوڑے دوڑ رہے تھے چاروں طرف، تو امام حسین نے عباس سے کہا عباس ذرا پہرا دو، کسی کو ادھر آنے نہ دینا. صرف عباس ایک خط کھینچ کے کھڑے تھے، تمام صرف خط کھینچ کے کھڑے تھے. تمام بچے آرام سے سو رہے تھے، اس لیے کہ عباس پہرا دے رہے ہیں. زینب نے یہی تو کہا تھا بھیا تیری زندگی میں جو آنکھیں رات بھر جاگتی تھیں وہ اب سوئیں گی، تیری زندگی کے بعد اب وہ سوئیں گی، اور جو آنکھیں رات بھر سوتی تھی وہ اب رات بھر جاگیں گی. بچپن کا عالم ہے، چھوٹے سے ہیں جناب عباس، خدمت مولا میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں. مسجد میں بیٹھے ہوئے مولا گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. اتنے میں مولا کی نظر پڑی، دیکھا امام حسین کے ہونٹوں پپڑیاں ہیں. قمبر کو بلایا، قمبر میرا بیٹا پیاسا ہے، ذرا پانی لا کے دو. قمبر نے کہا ٹھیک ہے مولا لے کے آتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں. اٹھے اور اٹھنے کے بعد چل دیے. اس سے پہلے کہ قمبر پہنچے جناب عباس دوڑتے ہوئے ماں کے پاس پہنچے. بچپن کا عالم ہے، اور ماں سے کہنے لگے اماں میرا آقا پیاسا ہے، جلدی مجھے پانی دیجیے. قمبر بھی پانی لینے کے لیے آئے. میں چاہتا ہوں کہ قمبر سے پہلے میں پہنچ جاؤں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا آقا پیاسا رہے اور پانی کوئی دوسرا پلا دے. روایت میں لکھا ہے کہ جناب عباس جلدی سے وہ کوزہ لیے ہوئے پانی کا خدمت حسین میں حاضر ہو گئے اور دے دیا. مولا نے پانی پیا. مولا متقیان کی نظر پڑی، کیا دیکھا؟ کپڑے پانی سے تربتر ہیں، کپڑوں پر پانی ہے، بھیگ چکے ہیں. مولا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد رونے لگے. جب روئے تو لوگوں نے پوچھا مولا بڑی اچھی بات ہے، آپ کا چھوٹا بیٹا آپ کے بڑے بیٹے کے لیے پانی لایا ہے، اپنے بھائی کا خیال کیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہیں. کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ آج یہ کپڑے پانی سے تر ہیں، کل یہی وقت ہوگا کہ جب میرے اس بیٹے کے کپڑے خون سے تر ہوں گے. خون سے تر ہونے والے ہیں میرا بیٹا اس عالم میں. عباس اسی دن سے سقائے حسینی تھے، سقائے حرم حسینی تھے. روایت میں لکھا ہے جانے والا ایک شخص عباس کے قافلے پہ، مولا عباس کے سلسلے میں روایتیں بہت ملتی ہیں. ایک مومنہ ایک ذاکر کے پاس پہنچی، بس میں 2-4 منٹ آپ کے لوں گا. ذاکر کے پاس جانے کے بعد کہتی ہے میرے یہاں مجلس ہے. انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ گھر چلی گئی. رات کے سناٹے میں وہ ذاکر نے عالم خواہ میں سیدہ کو دیکھا. سیدہ کہتی ہیں کہ مجھ سے بات نہ کرو، اس لیے کہ اس کے پاس میرے بیٹے کی مجلس کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس اس کے لیے بات کرنے کا وقت نہیں ہے. اٹھے اور جانے کے بعد دروازہ مومنہ کھٹکھٹایا. مومنہ دروازہ کھولو، میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا. جب مومنہ دروازہ کھولا تو کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں فلاں ہوں. کہا ان کے پاس وقت نہیں. کہا نہیں پھر بھی میں آیا ہوں، آپ دروازہ کھولیے، انتظام کیجئے، مجلس پڑھنے آیا ہوں. تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا
बीवी ने कहा कि मेरे यहाँ मजलिस हो गई। किसने पढ़ी? कब मैं नहीं जानता। लोग आए, इमामबाड़ा सजा गया, मजलिस हुई, जाकिर मिंबर पर बैठा। का कुछ पता है कौन आया था? इतना कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब वो जाने लगा तो मैंने उसके हाथ चूमने की ख्वाहिश की कि मेरा जाकिर है मेरे मौला का, मैं हाथ चूमूं। तो उसने मेरे सामने कहा कि बीवी अगर मेरे हाथ होते तो सकीना के तमाचे न लगते। और ये कह के गया बीवी अगर मेरे आका की मजलिस हो और अब्बास ना, ये मुमकिन नहीं है। और ये अब्बास की तमन्ना, हुसैन की मजलिस हो तो ज़रूर आते हैं, लेकिन एक तमन्ना और, हमारे ज़माने का हाजिर इमाम। रिवायत में लिखा है एक मिलने वाले से अरफात के मैदान में मिला, कहने लगा मौला हमारे खैमे में आइए, आप खैमे में आइए, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको बुलाते हैं। कहा ठीक है, कल हम तेरे खैमे में आएंगे। क्यों आएंगे? इसलिए कि कल तेरे यहाँ मजलिस होने वाली है। जनाब मुस्लिम के मसाइब पढ़ते पढ़ते जाकिर हमारे चचा अब्बास के मसाइब पढ़ेगा, चचा अब्बास का तज़किरा करेगा करबला का, तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। अब्बास का जहाँ जिक्र होता है मैं ज़रूर पहुँचता हूँ। कहा कि अच्छा। एक मरतबा रिवायत कहती है कि बगैर बताए हुए जाकिर पढ़ते पढ़ते अब्बास का तज़किरा करने लगा। इतने में ये शख्स बाहर निकला, दरवाजे पे खड़ा और ढूंढ रहा है कि मौला किधर हैं। इधर उधर देखा तो क्या देखा, दरवाजे पर खड़े हैं, खैमे के दरवाजे पे खड़े हैं और उंगली से इशारा किया किसी को बताना नहीं। क्यों? इसलिए कि इमाम वादा कर चुके थे, मेरे चचा का जहाँ तज़किरा होता है मैं ज़रूर आता हूँ, मेरे चचा का जब जिक्र होता है मैं ज़रूर आता। मैं कहूँगा मौला आज फिर हम तज़किरा करने वाले हैं, आपके चचा का जिक्र करने वाले हैं, उस वफादार का तज़किरा कि जो कई बार हुसैन की खिदमत में आया। आका अब ताने सहे नहीं जाते, आका अब ताने नहीं सुने जाते, इजाज़त दे दीजिए, औनो मोहम्मद जा चुके हैं, भांजों के लाशें हम लाएं, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। कई बार अब्बास खिदमत हुसैन में आए और आने के बाद इजाज़त चाहते मगर हुसैन इजाज़त नहीं देते। एक मरतबा रिवायत में लिखा है कि जब सारे लश्कर का खात्मा हो गया, इमाम से कहने लगे आका अब इजाज़त दीजिए। तो जनाब अब्बास से मौला ने कहा अब्बास तुम मेरे यहाँ आने वाली बीवियों की ढारस हो, लश्कर के तुम सरदार हो। इमाम से कहने लगे अब्बास आका लश्कर जहाँ चला गया वहीं मुझे भेज दीजिए, इसलिए कि अब लश्कर लहा नहीं मैं सरदारी करूँ। अभी गुफ्तगू हो रही थी कि चंद बच्चे निकल आए, सकीना आगे आगे है, पीछे पीछे कूजा लिए हुए, अलतश हाय प्यास, अलतश हाय प्यास। इमाम अली मकाम ने जब देखा तो कहा अब्बास देखो जाओ, तुम्हें लड़ने की इजाज़त तो नहीं है लेकिन बच्चों के लिए पानी लाने की इजाज़त दी जाती है। जनाब अब्बास ने कहा अच्छा आका मुझे इजाज़त मिल गई। आगे बढ़े, बढ़ने के बाद दरवाजे खैमा पे खड़े हुए, सकीना को आवाज़ दी बेटी सकीना जा सूखा हुआ मशकीज़ा उठा के ला, इसलिए कि मुझे अब पानी की इजाज़त। बस 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 अजीज़ों मैं आप आ गया आखिरी मंजिल पर। कहा कि मुझे पानी की इजाज़त मिली है बेटी, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। बच्चों से कह दो अब अलतश की आवाज़ बुलंद न करे, मैं पानी लेके आता हूँ, सबको सैराब करने वाला हूँ। सकीना से कहा बेटी जब मशकीज़ा लाना तो छुपा के लाना, मेरी बहन ज़ैनब न देखने पाए, मेरी बहन ज़ैनब की नज़र न पड़ने पाए। सकीना ने कहा ठीक है। गई और जाने के बाद मशकीज़ा उठाया, कुर्ते में छुपाए हुए थी मगर नन्हे से कुर्ते में कहाँ तक मशकीज़ा छुपा रहता। एक मरतबा ज़ैनब की नज़र पड़ी, बेटी क्या बात है, क्या लेके जा रही हो? जब कई बार जनाब ज़ैनब ने पूछा तो सकीना ने कहा मेरे चचा ने मशकीज़ा मंगाया है, अब पानी के लिए जा रहे हैं, पानी लेने के लिए। कहा अच्छा अब्बास जा रहे? कहा हाँ। एक मरतबा दरवाजे खैमे पे आई और कहने लगी अब्बास कहाँ का इरादा है? कहा अब इरादा है बहन मुझे इजाज़त मिली है, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। कहा अच्छा रुको। रुक गए अब्बास, बीबियों को बुला कर बीबियों ज़ैनब तुमसे शर्मिंदा है, ज़ैनब तुमसे शर्मिंदा है। बस अजीज़ों ज़ैनब तुमसे शर्मिंदा है। क्यों शर्मिंदा है? तुमसे पर्दे का वादा किया था लेकिन जिसकी बुनियाद पर किया था वो अब्बास जा रहे हैं। अब ज़ैनब तुमसे वादा वापस ले रही है, मुझे माफ़ कर देना। अली की बेटी वादा वापस ले रही है, इसलिए कि जो भी गया है वापस नहीं आया। अब्बास तुम भी जा रहे हो? कहा मैं भी जा रहा हूं। मशकीज़े को अलम में बांधा और मैं जल्दी जल्दी अर्ज करूं। एक मरतबा तैयार होकर चलना चाहते हैं कि याद आया लुबाबे खातून से मिलने। जब खैमे में गए तो क्या देखा, लुबाबे खातून सर झुकाए हुए बैठी हैं और ज़ारो कतार रो रही हैं। अब्बास रुक गए, रोने का सबब बताओ, क्या सबब है जो तुम रो रहे हो? तुम रो रही हो, तुम्हें रोने का सबब क्या है? मेरी जिंदगी में गिरिया कैसा? लुबाबा ने कहा कि मेरे वालियो वारिस, हमने सुबह से देखा है कि सकीना हर खैमे में गई, कभी रबाब के खैमे में पानी ढूंढ रही है, कभी उम्मे लैला के पास पानी तलाश कर रही है, कभी ज़ैनब के पास, लेकिन मेरे वाली हर खैमे में एक एक बार गई, मेरे पास 5 बार आई है और कहती है चची मेरे चचा से कहिए पानी का एहतमाम कर दे। कहा सकीना से कह दो पानी लेने जा रहा हूँ। अब्बास दिलावर पानी लेने के लिए चले, फरात के किनारे पहरा है। मेरे मौला ने नजरों को उठा के देखा और घोड़े को एड़ लगाई। रिवायत ने लिखा है रास्ता साफ हो गया। अब्बास दरिया पे पहुंचे, घोड़े को पानी में डाला, मशकीज़े को तर किया, एक जुमला कहा, अय अस्पे वफादार तू भी प्यासा है, अरे पानी पी ले, बहुत दिन से तूने पानी नहीं पिया है, अस्पे वफादार तू पानी पी ले।
اس نے نیچے دیکھا، سر کو اٹھا لیا، کیا بات ہے؟ کہا آقا سکینہ پیاسی رہے اور میں پانی پی لوں یہ ممکن نہیں ہے، آقا جب تک سکینہ کو پانی نہ ملے گا میں پانی نہ پیوں گا۔ امام علی مقام کا وفادار بھائی چلو میں پانی بھرتا ہے، زمین پر پھینک دیا اور اس کے بعد اسی پانی میں اس کو ڈال کے چلنے لگا، فرات کی طرف واپس آیا اور آنے کے بعد جیسے ہی خیمے کی طرف چلا، بس میں اپنے جملوں کو سمیٹ چکا، جیسے ہی خیمے کی طرف چلا وہ فوجیں جو بھاگ گئی تھی سمٹ گئی، سمٹنے کے بعد سب نے کہا کہ ایسا کرو اگر ایک قطرہ پانی خیمے میں چلا گیا تو جیتی ہوئی جنگ ہم لوگ ہار جائیں گے، اب ایسا کرو کہ اس پہ کسی طرح سے حملہ کرو۔ اب ہمت کسی کی نہیں ہے کہ علی کے لاڈلے کو سامنے سے آ کے مارے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ سامنے سے آ کے لڑے۔ روایت نے لکھا ہے ایک شخص کمین گاہ میں بیٹھا ہوا تھا، جناب عباس آگے بڑھے، بڑھتے بڑھتے جا رہے ہیں ایڑ لگائے ہوئے گھوڑے کو کہ ظالم نے ایک تلوار کا وار کیا، عباس کا داہنا بازو منقطع ہو گیا، عباس کا داہنا بازو گرا، زمین پہ مچھلی کی طرح تڑپ گیا۔ عباس نے نجف کا رخ کر لیا، آواز دی بابا بابا کیا آپ بھی مدد کو نہ پہنچیں گے؟ بابا کیا آپ بھی نہ آئیں گے؟ ایک مرتبہ آگے بڑھے لیکن بائیں ہاتھ میں علم سنبھالے ہوئے، مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالے ہوئے بڑھے تو روایت لکھا کہ بایاں بازو پہ وار ہوا، بایاں بازو منقطع ہوا۔ جیسے ہی بایاں بازو منقطع ہوا عباس نے ایک مرتبہ مشکیزے کو سینے کے نیچے دبایا اور دبانے کے بعد گھوڑے کو اپنی پتلیوں پر روکا اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کوئی تمنا نہیں بازو کٹ جانے کی، کوئی تمنا نہیں ہاتھوں کٹ جانے کی، صرف ایک ہی تمنا ہے کسی طرح سے یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ یہ تمنا اگر عباس کی پوری ہو گئی عباس کامیاب ہو گئے، لیکن روایت نے لکھا ہے کہ ظالم نے ایک تیر میں کمان میں نشانہ لگایا تیر سے، اور لگانے کے بعد سیدھا مشک سکینہ پہ پھینکا، مشک سکینہ پہ تیر کا لگنا تھا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، گھوڑے کو اشارہ کیا، خیمے کی طرف سے گھوڑا فرات کی طرف مڑ گیا، جیسے ہی فرات کی طرف مڑا ایک مرتبہ سیدہ نے آواز دی جب بھی یہ منظر پڑھنا تو میرے بیٹے کا گھوڑے سے گرنا ضرور بتانا۔ میں نے پوچھا جناب فاطمہ زہرا سب گرے تھے کسی کے لیے تمنا نہ کی لیکن عباس کے لیے کیوں تمنا کر رہی ہے؟ کہ اس کے گرنے میں ایک انداز نرالا ہے۔ جیسے ہی عباس نے گھوڑے کو دریا کی طرف موڑا ایک ظالم نے گرز آہنی اٹھایا، سر عباس پہ زور سے مارا، عباس نے آواز دی آقا خدا حافظ، زمین کربلا کی طرف بڑھے۔ فاطمہ کہیں پر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے کہ سب گرتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے، مگر جب عباس زمین پہ آئے تو منہ کے بل زمین پہ آئے، آواز دی آقا میرا سلام لیجئے، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ میں نے سرسری طور پر جلدی جلدی پڑھ دیا، اس لیے پڑھ دیا کہ اگلی منزل مجھے بتانا ہے۔ امام علی مقام نے جیسے ہی عباس کی آواز سنی کمر کو تھام لیا، آواز الان انکسر ظہری، اے میرے بھائی تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت ہیلتی، اب جینے کا آس ٹوٹ گئی، اب ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں رہ گیا، لیکن سہارا لے کے علی اکبر کا دھیرے دھیرے چلے۔ عباس کدھر ہو آواز دو، عباس کدھر ہو آواز دو، جھک جھک کے زمین سے کچھ اٹھایا، راوی نے کہا وہ عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے، حسین سینے سے لگائے ہوئے لیے جا رہے تھے۔ عجب نہیں سیدہ نے بڑھ کے کہا بیٹا یہ بازو میرے حوالے کر دے، اس لیے کہ محشر میں جب آئیں گے ہم تو یہی بازو لے کے آئیں گے، پروردگار یہ میرے اس لاڈلے کے بازو ہیں جو بچوں کے لیے پانی لینے گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ جناب عباس دلاور کے قریب پہنچے مظلوم کربلا، دیکھا رمق جان نکلنے والی ہے جسم سے، آواز دی رمق جان تھوڑی سی باقی ہے۔ عباس کوئی تمنا رہ گئی، کہاں آقا جب پیدا ہوا تھا آپ کی زیارت کی تھی، اب جب میں جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عباس نے کہا میں زیارت کہا تو بھیا دیکھو نا مجھے، کہ میری آنکھوں میں خون ہے، تیر لگ گیا تھا اس کی وجہ سے، اگر خون صاف ہو جائے تو میں دیکھ سکتا ہوں۔ حسین نے دامن عباس سے خون صاف کیا، صاف کرنے کے بعد کہا آپ دیکھ لو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، حسرت کی نگاہوں سے حسین کا چہرہ دیکھا، حسین کا چہرہ دیکھا، عجب نہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو، آواز دی ہو آقا خدا حافظ غلام جا رہا ہے۔ جیسے ہی ہچکی لی حسین نے کہا ٹھہرو عباس، عباس رکو، میں نے تمہاری تمنا پوری کر دی، ذرا ایک میری تمنا بھی پوری کر دو، ایک میری تمنا پوری کر دو۔ کہا آقا آپ کی تمنا کیا ہے؟ کہا بھیا مجھے زندگی بھر تم نے آقا کہا ہے، ہم تمہارے بھائی بھی تو لگتے ہیں رشتے میں، ایک بار مجھے بھیا کہہ کے پیار سے پکارو۔ عباس نے لڑکھڑاتی زبان سے بھیا کہا، بھیا، اور جناب عباس
عباس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حسین ایک مرتبہ پیروں کو پھیلا کے بیٹھ گئے، ارے میرے برادر عباس۔ ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے عباس کے لاشوں کو وہیں چھوڑا وصیت کے مطابق، اور اس کے بعد علم کو اٹھایا اور لے کے خیمے کی طرف چلے۔ اب میں آپ کی خدمت وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں جس کے بعد مجھ میں تاب نہیں کہ میں آگے پڑھ سکوں۔ امام مظلوم کربلا جیسے ہی علم کو بلند کرتے ہیں، خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی سکینہ بچوں سے کہتی دیکھو وہ علم دکھائی دے رہا ہے، اب گھبرانا نہیں، پانی آ رہا ہے، اب گھبرانا نہیں، میرا چچا قریب آ رہا ہے، اب گھبرانا نہیں، میرا چچا قریب آ رہا ہے۔ جو علم بڑھتا جا رہا ہے، بچے آگے بڑھ کے کوزہ سنبھالتے جا رہے ہیں، کبھی سکینہ کی قیادت میں آگے بڑھتے ہیں، کبھی اکیلے ہی آگے بڑھتے ہیں، اور دعا کر رہے ہیں جلدی سے علم قریب آ جائے تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے۔ ایک مرتبہ روایت نے لکھا کہ مظلوم کربلا جیسے ہی قریب پہنچے اور جناب سکینہ نے دیکھا علم آ گیا ہے مگر میرا چچا نہیں آیا، علم آ گیا ہے مگر میرا چچا نہیں آیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کے دامن کو تھام لیا، بابا یہ بتائیے میرا چچا کہاں ہے، بابا یہ بتائیے میرا چچا کہاں ہے۔ حسین کوئی جواب نہیں دیتے، جناب سکینہ نے کوزہ پھینک دیا، کہا بابا مجھے زندگی بھر پانی نہیں چاہیے، آپ واپس جائیے میرے چچا کو لے کے آئیے، اس لیے کہ اگر چچا نہ رہیں گے تو میں زندہ نہ رہ سکوں گی، اور جب مجھے ضرورت پڑے گی چچا کو بلاؤں گی تو چچا کہاں سے آئیں گے۔ ابھی آواز دے ہی رہی تھی سکینہ کہ بیبیوں میں خبر ہوئی کہ عباس مارے گئے، بیبیوں کو پتا چلا کہ عباس شہید ہو گئے۔ زینب نے بیبیوں کو بلایا، حسین نے ایک مرتبہ علم کو صحن میں گاڑ دیا اور دونوں پیروں کو پھیلا کے بیٹھ گئے، ارے بیبیوں آؤ آؤ، چاہنے والوں آؤ، مجھے میرے بھائی کا پرسہ دے دو۔ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، واہ عباسا واہ عباسا، اے امام زمانہ ہم بھی پرسہ دے رہے ہیں، لیجیے عباس کا پرسہ قبول کر لیجیے، اے حسین ابن علی اپنے بھائی کا پرسہ لیجیے۔ یہ رونے والے کہہ رہے ہیں واہ عباسا واہ عباسا واہ حسینہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔